شیخ محترم، ایک سوال ہے جی کہ خلیفہ دوم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی آپس میں دشمنی اور عداوت تھی، کیا واقعی ایسا ہی ہے یا ان کے درمیان ایک پیار و محبت والا رشتہ تھا؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی مدثر بھائی، جو بات جہاں تک تعلق ہے ان کی عداوت اور دشمنی کا، یہ تو سراسر بے بنیاد بات ہے، جھوٹی بات ہے، بلکہ مراد رسول اور دماد رسول پر یہ الزام ہے، یعنی سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان کا تو آپس میں پیار اور محبت کی بے شمار دلیلیں ملتی ہیں۔ ان کا تو رشتہ ہی بڑا عظیم رشتہ ہے، آپس میں محبت ہی محبت ہے، آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو پیار ہی پیار نظر آئے گا، دشمنی والی بات تو دور تک نہیں نظر آتی۔ آپ احادیث کو پڑھ لیں، صحیح بخاری کو پڑھیں، سنن نبی داود کو پڑھیں، مصنف ابن ابی شیبہ کو پڑھیں، مسند احمد کو دیکھیں، بڑے دلائل ملتے ہیں۔ ان تمام کتابوں کے اندر جو تواتر کے ساتھ ایک بات آتی ہے، وہ خلاصے کے طور پر آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو، یاد رکھو یہ بات کہ رب کی زمین پر اللہ کے نبی کے بعد اگر امت محمدیہ میں سے کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ یہ محبت تھی تو تبھی دوسرے نمبر پہ نام لیا، اگر عداوت اور دشمنی ہوتی تو دوسرے نمبر پر امت محمدیہ کا بہترین انسان تو نہ عمر کو قرار دیا جاتا رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، سنن نسائی میں بھی آتا ہے، شیعہ کی اور بہت ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا، جن کا نام ام کلثوم کتابوں میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن پاک سے پیدا ہوئی تھی، ام کلثوم، ان کا رشتہ طلب کیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتے کا اظہار بھی کر دیا، اقرار بھی کیا، نکاح بھی کروا دیا۔ محبت تھی تو بیٹی کا رشتہ دیا نا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو، اگر محبت نہ ہوتی، دشمنی ہوتی تو بیٹی کا رشتہ دینا تھا۔ اسی طرح یہ دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جن سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واضح ہو رہی ہے۔ تیسرا واقعہ نوٹ کریں کہ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ واضح ہو رہی ہے۔ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تو مدینے میں ساری ذمہ داری جو ہے وہ کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی تھی ساری ذمہ داری۔ دشمنی ہوتی تو ذمہ داریاں نہیں دی جاتی، اعتماد نہیں کیا جاتا، اعتماد اسی پہ کیا جاتا ہے جس کے ساتھ محبت ہو، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہ پیار اور محبت کے سلسلے چلتے رہے حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اختتام ہوا، اللہ کے پاس جا رہے ہیں، دفن ان کو کیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں واقعہ موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں قبر کے پاس موجود تھا، عمر رضی اللہ عنہ کو دفن کیا جا رہا تھا، میرا اچانک کسی نے کندھا پکڑا، بازو پکڑا اور کھینچ کر مجھے مخاطب کیا۔ میں نے اچانک پلٹ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ کچھ جملے کہہ رہے تھے۔ کیا الفاظ تھے؟ کمال کے الفاظ تھے، اور محبت کا اظہار اس موقع پر بھی کر دیا۔ سیدنا علی فرما رہے تھے کہ مجھے یقین تھا کہ اے عمر، آپ اسی جگہ پہ دفن ہوں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ ساتھی کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ پہلے وہاں سے دفن ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ آپ اسی جگہ پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہوں گے، اور ساتھ پھر دلیل بھی ذکر کی کہ مجھے یقین اس وجہ سے تھا کہ میں اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر سنا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے، ذہبت انا وابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ معنی مفہوم یہ ہے کہ میں بھی گیا، ابو بکر اور عمر بھی گئے، میں داخل ہوا، ابو بکر عمر بھی داخل ہوئے، میں نکلا، ابو بکر عمر بھی ساتھ نکلے۔ یعنی جب نبی علیہ السلام نے
الفاظ کو استعمال کیے ابو بکر عمر کو ساتھ ایک ہی لفظ میں استعمال کیا، تو سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس ترتیب سے مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ دفن ہیں، انہی کے ساتھ ان کے ساتھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دفن ہوں گے۔ تو وہ دفن ہوئے اسی جگہ پر۔ آخری موقع پر بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کیا ہے۔ ان کے درمیان تو محبت اور پیار کے رشتے قائم تھے، کون کہتا ہے عداوت اور دشمنی تھی؟ جو ظالم یہ کہتا ہے نا، اس کا دل بھی کالا ہے، اس کی زبان بھی کالی ہے، وہ اندر باہر سے کالا ہے، اس لیے وہ یہ جملے کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو ہدایت دے اور صراط مستقیم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔